بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلامک ٹیچر کے تمام ویورز اور سبسکرائبرز کو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا چہرہ دیکھنے والے کو اچھا محسوس ہو، اور جو بھی اس کے چہرے کی طرف دیکھے تو اس کو اس سے محبت ہو، وہ اسے پیار کرے، انس کرے، نہ کہ اس کو اس سے وحشت ہو۔ کیونکہ طبعی طور پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ مادہ رکھ دیا ہے کہ وہ اچھائی کو پسند کرتا ہے اور برائی سے کراہت ہوتی ہے اس کو۔ تو اسی طرح رنگت گوری ہو یا کالی، یہ اللہ کی دین ہے، لیکن جیسا بھی اللہ نے رنگ دے دیا، اس رنگ کو پر رونق بنانا یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ یہ میں اور آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین بھی کامل دیا، اور اس دین کے اندر اللہ پاک نے ہمیں ایسے ایسے وظائف دے دیے ہیں کہ جن کو اگر ہم کریں گے تو ان کے ذریعے سے ہماری دنیا اور آخرت کی ہر مشکل حل ہو سکتی ہے، چاہے وہ خوبصورتی کو لانے کے اعتبار سے ہو، یا چاہے وہ گھریلو پریشانیوں کو دور کرنے کے اعتبار سے ہو، یا چاہے وہ طرح طرح کے حالات کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے ہو۔ تو اسی لیے ہم آپ کی خدمت میں ہر روز کوئی ایسا وظیفہ لے کر آتے ہیں کہ جو آپ کی الجھنوں کو دور کر دے، آپ کی مصیبتوں کو آپ سے ہٹا دے، اور آپ کی پریشانیوں کو آپ سے ایسا دور کر دے کہ جیسے وہ تھی ہی نہیں۔ کیونکہ ہم نے اپنی کافی اسلامی مسلمان بہنوں کو دیکھا ہے، اپنے بھائیوں کو بھی دیکھا ہے، خصوصاً ٹین ایج میں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے چہرے کے اوپر دانے نکل آئے ہیں اور طرح طرح کے داغ بن گئے ہیں، اور داغ بھی ایسے ہیں کہ جو جان ہی نہیں چھوڑ رہے، تو ان کو کیسے ہم دور کریں؟ اور وہ ان کو دور کرنے کے لیے طرح طرح کی کریمیں لگا رہی ہیں، آج جو وائٹننگ کریم مل رہی ہیں آج کل، اور وہ اتنی انتہائی خطرناک کریمیں ہیں کہ پھٹکری سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، وہ آپ کی جلد کے اوپر سے اتار دیتی ہیں، اور لوگ سمجھ ہوتے ہیں کہ ہم گورے ہو گئے، سفید ہو گئے، اور ہمارے چہرے پہ رونق آ گئی۔ نہیں ویورز، اصل میں رونق کیسے آئے گی کہ جب ہم قرآن و حدیث کے مطابق عمل کریں گے، اور وہ عمل کریں گے کہ جس کے ذریعے سے ہمارا چہرہ واقعی دیکھنے والے کو اچھا محسوس ہو۔ تو آج ہم آپ کے خدمت میں یہ عمل پیش کر رہے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ عرق گلاب لینا ہے۔ تو عرق گلاب کی چاہے تو بڑی بوتل لے لیں، یا چاہے آج کل سپرے بھی مل رہا ہے، اس کا چھوٹی سی بوتل مل رہی ہے، چاہے آپ وہ لے لیں۔ تو اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے کہ قرآن مجید کی صورت ہے سورہ نور، اس کی آیت نمبر ہے 35، آیت نمبر 35، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ تو ویورز، اس آیت کو آپ نے اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف بھی کوئی سا بھی ہو جائے، درود ابراہیمی ہو جائے تو سب سے بہتر ہے، نہیں تو کوئی سا بھی درود شریف 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، اور درمیان میں اس آیت کو 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کے اس کو جو عرق گلاب آپ کے پاس ہے اس کے اوپر دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پہ لگا دینا اس عرق گلاب کو۔ چہرے پہ لگا دیا، پھر اسی طرح صبح کو بھی جب آپ اٹھیں، اپنا وضو وغیرہ کیا، وضو کرنے کے بعد دوبارہ اپنے چہرے پہ اس کا سپرے کر دینا آپ نے۔ تو جب اس طرح آپ کریں گے تو ہفتہ 10 دن آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کے فوائد خود محسوس ہوں گے۔ جو مہنگی کریموں سے آپ کو فوائد نہیں حاصل ہوئے، اس آیت کی برکت سے اللہ پاک اپنے کلام کی برکت سے آپ کو عطا فرما دے گا۔ اور ہمارے ادارے ہیں، ہمارے ادارے کی بچیاں اور کئی بچے ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے چہرے اس طرح دانوں سے خراب ہو گئے اور چہروں پہ طرح طرح کے داغ دھبے پڑ گئے ہیں، تو ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں کہ جس کو ہم کریں اور ان سے ہم نجات حاصل کر لیں۔ تو ویورز، ان کو بھی ہم یہی عمل بتاتے ہیں کہ عرق گلاب والا عمل جو آپ کو بتا دیا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 پڑھ کے عرق گلاب پر یہ عمل کر کے اس کو آپ کریں تو الحمدللہ بہت ہی مفید نتائج سامنے آئے ہیں۔ جس نے بھی یہ عمل کیا، اللہ پاک نے اس کے چہرے کو حشاش بشاش فرما دیا۔ اور ہماری کافی مائیں بہنیں جو ایام 20، 13، 14، 15 چاند کے اعتبار سے تاریخیں بنتی ہیں، ان کے روزے رکھتی ہیں، تو ان کی خدمت میں بھی پیش کریں
کہ بڑا ہی زبردست اور مجرب عمل ہے کہ اس کو اگر آپ اس نیت سے بھی کر لیں گے تو اللہ پاک وہ بھی آپ کو وہ فضائل بھی عطا فرما دے گا اللہ۔ وہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو کافی عرصہ زمین میں چلتے پھرتے رہے، تو ایک دفعہ وہ پانی کے قریب جاتے ہیں تو پانی میں جیسے ہاتھ ڈالتے ہیں نیچے تو اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں پانی میں، تو چہرہ دیکھتے ہیں، جنت میں تو حشاش بشاش چہرہ تھا اور جنت کی آب و ہوا تھی، اس کے اعتبار سے جنت ان کا چہرہ بڑا پر رونق تھا، تو جب وہ پانی میں دیکھتے ہیں تو ان کا چہرہ بالکل نڈال ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے اوپر دنیا کی آب و ہوا کے اثرات پڑ چکے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ کافی پریشان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں کہ اللہ میرے چہرے کو کیا ہو گیا؟ تو پھر اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ جو ایام بیض کے 3 روزے ہیں یہ آپ رکھو، اس سے آپ کی چہرے کی حشاشت بشاشت واپس آ جائے گی۔ چنانچہ وہ روزے رکھتے ہیں، جیسے 3 روزے رکھتے ہیں تو اللہ پاک ان کے چہرے کو ویسے ہی پر نور کر دیتے ہیں اور ویسے ان کا چہرہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ اور سائنسی اعتبار سے بھی دیکھا جائے، چونکہ ان 3 دنوں میں چاند اپنے پورے جوبن پہ ہوتا ہے، چاند کی چاندنی بھی پوری ہوتی ہے، اور ان 3 دنوں کے اندر چاند کی وجہ سے سمندروں میں بھی مد و جزر آ جاتا ہے، تو جو مومن صبح سحری کے وقت اٹھ کے سحری کرے گا تو چاند کی چاندنی کا اثر اس کے چہرے پہ پڑے گا اور اس کا چہرہ حشاش بشاش ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ بھی ہم نے کئیوں کو بتایا، انہوں نے اس پر عمل کیا تو اللہ پاک نے ان کے چہرے کو حشاش بشاش فرما دیا۔ تو ویورز، ان تمام اعمال کو، ان تمام وظائف کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اوروں تک بھی پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں پیارے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکے۔ شکریہ۔